ہمارے مولانا، ہمارے شیخ، ہمارے حضرت جی وہ تو کہتے ہیں مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، مسلمان شرک کر ہی نہیں سکتا، یہ دلیل دیتے ہیں، کہتے نہیں جس نے کلمہ پڑھا وہ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ یہ اللہ کے دشمن، اصل میں یہ قوم نہیں ہے بلکہ یہ مولوی ہے، یہ مولوی ہے جو کہ قوم کو صحیح راستے پر چلنے نہیں دیتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ دین بگاڑنے والے دو ہی لوگ ہیں، یا تو مولوی نے اپنے پیٹ کے لیے بگاڑا ہے یا بادشاہ نے اپنی کرسی کے لیے بگاڑا ہے، اس کے علاوہ تیسرے کسی آدمی نے دین کو نہیں بگاڑا۔ اور آج مسلمانوں سے وہ شرک کروایا جاتا ہے جو کہ شرک اکبر ہے، وہ شرک آج مسلمانوں سے کروایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ تم شرک نہیں کر سکتے کیونکہ تم مسلمان ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے والا کہیں شرک تھوڑی کر سکتا ہے۔ ایسی باتیں کہی جاتی ہیں، حالانکہ دیکھو، اور پھر جب ان کو کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے دکھائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں یہ تو وہ آیتیں پڑھ رہا ہے جو کہ مشرکوں کے لیے اتری تھی، وہ آیتیں پڑھ رہا ہے جو کہ مشرکوں کے لیے اتری تھی۔ اللہ کے بندو، اگر کوئی آیت قرآن کی میرے اوپر وہ آیت فٹ ہو جاتی ہے جو مشرکوں کے لیے اتری تھی تو میں بھی مشرک ہوں۔ اگر میرے اوپر کوئی آیت فٹ ہوگی، وہ آیت جو مشرکوں کے لیے اتری تھی اور وہ آیت میرے اوپر آج فٹ آتی ہے تو میں بھی مشرک ہوں، بھلے ہی میں توحید کا کتنا بھی دعویٰ کروں، کتنا بھی میں توحید والا بنوں، لیکن حقیقت میں مشرک ہو جاؤں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اتنی سختی سے کہا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ وحدہ لا شریک شرک کو کبھی معاف ہی نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہے جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ اور یہاں تک کہا من ماتا یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مر گیا ایسا شخص جہنم میں جائے گا، ایسا شخص جہنم میں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ باتیں ہم تک پہنچائی، اور ساری باتیں یہ ہم تک پہنچی، اس کے باوجود بھی آج مسلمان شرک میں ملوث ہے، اور جب اس کو سمجھایا جاتا ہے تو طرح طرح کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں زمین میں بھی خلیفہ تبھی بنایا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں نے اس میں پڑھا، بہت ساری تفسیریں اس کے بارے میں دی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی منمانی تفسیر بھی قرآن میں کرنے لگتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی منمانی تفسیر کسی کی نہیں چلے۔ منمانی تفسیر وہ لوگ کرنے لگتے ہیں جن کو کہ جب خلیفہ بنا دیا تو وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو کہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے جو ایمان والے ہیں ہم ان کو خلیفہ بنائیں گے، تو دیکھو ہم کو خلیفہ بنا دیا، حالانکہ وہ کفر پر ہیں، کافر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا خلیفہ بنانے کا تو ہم خلیفہ بن گئے۔ خلیفہ یہ کہنے لگا ہے کہ یہ وعدہ اللہ کا ہے، حالانکہ یہ بات سچی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں لگائیں، اور شرطیں شروع میں بھی لگائیں اور بعد میں بھی لگائیں۔ پہلی شرط شروع میں کیا لگائی؟ ایمان والا ہونا چاہیے۔ کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے وعدہ کن لوگوں سے کیا ہے؟ ان لوگوں سے کیا ہے جو تم میں ایمان والے ہیں، ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ کافر کتنا ہی بڑا حکومت والا ہو جائے، یہ اللہ کا وعدہ کافر کے لیے نہیں۔ کہا وعملوا الصالحات، اگر ایمان والا بھی ہے اور وہ نیک عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وعدہ نہیں۔ یہ دو شرطیں شروع میں اللہ تعالیٰ نے لگائی، پھر اس کے بعد میں دو شرطیں بتائی اللہ وحدہ لا شریک نے۔ وہ دونوں شرطیں کیا بتائی؟ کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ صرف میری ہی عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ تو اس میں خالص عبادت کرنے والا ہونا چاہیے صرف اللہ وحدہ لا شریک کی، اور ویسے بھی کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس عبادت میں دو شرطیں نہیں پائی جائیں۔ کوئی بھی عبادت اگر کرتا ہے تو ہر عبادت کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، جب تک وہ دو شرطیں پوری نہیں ہوتی ہے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ دو شرطیں کون سی ہیں؟ کہا یعبدوننی، صرف خالص اللہ کی ہی عبادت کرے اور اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور دوسری جو شرط ہے اگر ہم مانیں تو یہ ایک ہی شرط مانی جاتی ہے عبادت کی، عبادت کے تعلق سے ایک ہی شرط مانی جاتی ہے، اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ عبادت میں طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے، اور اگر مسلمان یہ سوچتے ہوں
کہ اللہ کا دین ہماری مدد کا محتاج ہے، ہماری ہیلپ کا محتاج ہے، تو یہ اپنے دماغ سے نکال، کیونکہ آج بھی اللہ وحدہ لا شریک نے جو دین کو 2-3 طرح سے غالب کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے غالب کیا دین کو، اور وہ غالب کی جو کوشش کروائی ان لوگوں سے کروائی جو کہ کافر لوگ تھے، بجائے مسلمانوں کے۔ ان کی وجہ سے دین میں غلبہ آیا 2-3 بار۔ آج پوری دنیا کا، ہندوستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صرف اس کی وجہ سے پڑھ رہا ہے جو بدبخت عورت یہاں پر تھی، جس نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا، اس کی وجہ سے آج سیرت کی کتابیں کم پڑ گئی۔ سیرت کی کتابیں ہندی میں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی دکانوں پہ، کہہ رہے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں تھیں وہ سب بک گئی، ہندی میں کتابیں نہیں مل رہی، تو کون پڑھ رہا ہے؟ یہ وہی لوگ پڑھ رہے ہیں جن کو کہ یہ جو نپر شرما جو تھی اس کی وجہ سے آج پورے ایریے میں جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے تھے، اس کی وجہ سے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ سے زیادہ پڑھ رہے ہیں، اور لوگ پردے کو یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ یہ پردہ دین میں ہے یا نہیں ہے۔ صرف ایک وہ لڑکی جو مسکان تھی، اس نے پردے کا اتنا ایڈورٹائز کر دیا کہ مسلمان ساری زندگی میں اتنی پردے کی دعوت دے ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ایک وعدہ اور کر دیا ہے، وہ حدیث قدسی ہے، کہا لا یبلغن ھذا الامر، کہ یہ حکم پہنچ کر رہے گا، تم پہنچاؤ یا نہ پہنچاؤ، اللہ کا دین پہنچ کر رہے گا۔ کہا لا یبلغن ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار، جس طرح سے دن کی روشنی اور رات کا اندھیرا تمہارے گھروں میں داخل ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ کا حقیقی دین گھر گھر پہنچے گا۔ کہا ولا یترکو بیتن مدرن ولا بطن الا ادخلہ اللہ ھذا الدین، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سمندر میں اگر کسی نے گھر بنا لیا ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہاں بھی اپنے حقیقی دین کو پہنچائے گا، اور اگر کسی نے ریگستان میں گھر بنا لیا ہے تو انشاءاللہ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ حقیقی دین وہاں ریگستان تک پہنچے گا۔ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو اللہ پہنچائے گا۔ کیسے پہنچائے گا؟ کہا بعز عزیزاً اور بذل ذلیلاً، چاہے لوگ عزت کے ساتھ قبول کر لیں ورنہ ذلت کے ساتھ ان کے گھر تک یہ دین پہنچے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدے ہم سے کیے ہیں